السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حامدا ومصليا أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم. میرے دوستو، بزرگوں، بھائیوں اور اسٹیج پر ہمارے درمیان علاقے کے محبوب، مقبول اور نوجوان اور بوڑھے دلوں کے دھڑکن حضرت مولانا اشتیاق صاحب العازمی اور علاقے کے معززین اور خاص طور سے ہمارے اور آپ اور مدرسہ عزیزیہ تجوید القرآن کے ناظم و بانی استاد مکرم، میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اصل اس اجلاس کی مناسبت قرآن سے ہے، اور ابھی آپ نے قرآن کے تعلق سے سنا ہے کہ اللہ نے اس قرآن کو جس نبی پر نازل کیا، اللہ نے اس نبی کو سید الانبیاء بنایا. جس سرزمین پر اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا، اس زمین کو پوری دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے سرزمین بلد امین بنایا. اور جس نبی کے، جس فرشتے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کریم کو نازل فرمایا، اس فرشتے کو اللہ تبارک و تعالی نے جبریل بنایا. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، تو یہ قرآن کریم کی حفاظت و صیانت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے قرن اول، زمان اول، نبی آخر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اور قیامت تک کے لیے لی ہے. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے سب سے پہلے حافظ، صحابہ میں پورے قرآن کے سب سے پہلے حافظ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تابعین میں میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں بے شمار ہیں. میں قرآن کریم کا اعجاز بتاتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے اس کی حفاظت فرمائی ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، شاگرد تو بہت ہوئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام محمد اور امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ، جن کو صاحبین کہا جاتا ہے، جب اپنے استاد کے حلقے درس میں تشریف لاتے ہیں اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے قرآن پڑھا ہے، حفظ کیا ہے؟ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حفظ نہیں کیا. وہ ایک ہفتہ کے لیے درسگاہ سے غائب رہے اور ایک ہفتے کے بعد درجے میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنے استاد سے کہتے ہیں کہ میں نے قرآن کریم حفظ کر لیا ہے. میرے بھائیوں، یہ قرآن کا اعجاز ہے. کسی کو ایک ہفتے کے اندر، کسی کو ایک مہینے کے اندر، کسی کو ایک سال کے اندر، کسی کو چند ماہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سینے میں بسا دیتے ہیں اور اس طرح اس کی حفاظت فرماتے ہیں. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج پوری دنیا بلکہ ہندوستان کے نشأت ثانیہ کہا جائے، بانی دارالعلوم دیوبند حضرت قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ جب حج کے سفر پر تشریف لے جا رہے تھے، اور اس زمانے میں سمندر کے راستے سے لوگ حج کے لیے جایا کرتے تھے. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ جس سال حج کے لیے جا رہے تھے، ہندوستان سے ایک مجمع اور
مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اور اہل مال کا طبقہ حج کے لیے جا رہا تھا۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آیا، لوگ سمندری ہوائی جہاز سے سفر کر رہے تھے، سمندر میں سفر کر رہے تھے۔ لوگوں نے آپ سے درخواست کی کہ اگر کوئی حافظ ہے تو کیا بہتر ہوتا کہ ہم لوگ جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پورے قرآن اگر کوئی حافظ ہوتا تو پورے رمضان سنتے ہوئے چلتے اور تراویح بھی پڑھ لیتے۔ ماں قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ نے جہاز میں معلوم کیا کوئی حافظ نہیں نکلے۔ روزانہ میرے بھائیوں ایک پارہ یاد کیا کرتے تھے اور رات میں عشاء کی نماز کے بعد جب تراویح ہوتی ہے آپ ایک پارہ اپنے آپ کو سنانے کے لیے تیار کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پنیا جہاز جس کو کہا جاتا ہے سمندری جہاز میں اللہ نے ان کو حافظ قرآن بنا دیا۔ شیخ الہند اور شیخ الاسلام کے واقعات کو آپ نے سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جیل کی سلاخوں میں جب بند کیا گیا تو وہاں اللہ نے حافظ قرآن بنا دیا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، تو قرآن کی حفاظت ہوتی رہی ہے اور اسی طرح سے مدارس کے ذریعے، مکاتب کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک اس کی حفاظت کرتا رہے گا۔ ہم جن کی تاریخ کو پڑھتے ہیں اور اسی طرح ہماری تاریخ بھی پڑھی جائے گی اور سنی جائے گی اور سنائی جائے گی۔ میرے بھائیوں، اسی کی ایک کڑی مدرسہ عزیزیہ تجوید القرآن ہے، جہاں سے بچیاں ہر سال حفظ قرآن کر کے نکلتی ہیں، جن کے سروں پر اکابرین، اساتین، علماء کرام کے دست مبارک سے ردائے دستار رکھی جاتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلہ کو شاد رکھے، آباد رکھے، قائم رکھے اور ادارے کو مزید ترقیات سے سرفراز فرماتے رہے۔ میرے بھائیوں، میں نے جو حدیث پڑھی ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے ماضی میں بھی اور حال میں بھی اور مستقبل میں بھی میرے بھائیوں ابھی اور آئندہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کو اپنے سینے سے لگائے گا اللہ اس کو عزت کے بام عروج پر پہنچائے گا، اور جو قرآن کو میرے بھائیوں پس پش ڈال دے گا تو میرے بھائیوں نہ اس کو سماج میں عزت ملے گی، نہ معاشرے میں عزت ملے گی، اور نہ میرے بھائیوں کہیں اس کو اس روئے زمین پر عزت ملے گی۔ اس لیے اگر آپ حافظ قرآن نہیں ہیں تو آپ حافظ قرآن کو عزت دیجئے۔ آپ اگر عالم دین نہیں ہیں تو عالم دین کو عزت دیجئے۔ اللہ آپ کو اسی سماج میں عزت دینے کی وجہ سے آپ کو عزت دے گا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ صاحب قرآن کی عزت کریں گے اللہ آپ کو عزت دے گا، آپ صاحب قرآن کی طرف بری نظر سے دیکھیں گے اللہ آپ کو ذلیل کرے گا۔ میرے بھائیوں، یہ چند باتیں تھی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔